یہ پاکستان پنل کوڈ کا چپٹر نمبر 17 ہے، اور یہ جو چپٹر ہے یہ ان آفینسز کی بات کرتا ہے جو پراپرٹی کے اگینسٹ کمٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آفینسز اگینسٹ پراپرٹی۔ سو اس میں منی سب چپٹر یا منی سب تھیمس ہیں، جیسے تھیفٹ، ایکسٹارشن، رابری، ڈیکائٹی، یہ چیٹنگ، یہ مسچیف، ان سب کو ہم کور کر چکے ہیں۔ اور ابھی ہم جس تھیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ ہے کرمنل ٹریسپاس۔ سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا فوکس ہے سیکشن نمبر 449 سے لے کر جو 442 تک کی جو سیکشنز ہیں، ان کو ہم اس لیکچر میں جو ہے کور کریں گے۔ سو ہماری جو پریویس 2 لیکچرز ہیں، فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کرمنل ٹریسپاس کا جو مین کنسیپٹ ہے، یعنی بیس آفینس کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے 447 میں پنشمنٹ فار کرمنل ٹریسپاس، اس کو دیکھا تھا۔ اور جو سیکنڈ لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہاؤس ٹریسپاس کیا جائے یا ہاؤس بریکنگ کی جائے، یا جو گھر میں یعنی گھسنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، جیسے لرکنگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر فنڈر دیوار باندھ کر جاتا ہے، یا تالا توڑ کر، یا وینٹیلیٹر سے، یا کسی اور غیر معمولی طریقے سے اگر وہ گھر میں گھستا ہے، تو پھر آفینس کی جو سیریسنیس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو سیکشن نمبر 449 سے 452 تک ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل اگر 2 افراد ایک ہی طریقے سے گھر میں گھسیں، لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ مختلف ہو، تو کیا لا دونوں کو ایک جیسی پنشمنٹ دے گی؟ جیسے دیکھیں، یہ بھی ہاؤس ٹریسپاس ہے، ان آرڈر ٹو کمٹ آفینس پنشیبل ود ڈیتھ، اور یہ کیا ہے، ان آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے ہاؤس ٹریسپاس کرنا جو پنشمنٹ جو پنشیبل ہے وتھ امپریزنمنٹ فار لائف، اور یہ بھی ہاؤس ٹریسپاس ہے، لیکن ان آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے جو پنشیبل وتھ امپریزنمنٹ ہے۔ اور سملرلی جو ہاؤس ٹریسپاس ہے، اگر وہ ہرٹ کے لیے کیے جائے، اسانٹ کے لیے کیے جائے، یا رنفل ریسٹرین کے لیے کیے جائے، یعنی یہاں پہ جو طریقہ ہے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے، فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ وہ کس مقصد سے جو ہے وہ اندر گئے ہیں، کون سا آفینس کمٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اندر گئے ہیں۔ یعنی ان سیکشنز میں جو لا کا فوکس ہے وہ انٹری کے میتھڈ سے ہٹ کر انٹری کا جو آبجیکٹیو ہے، انٹینڈڈ آفینس ہے، اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ گھر میں یعنی ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے، اور اس کا جو انٹینشن ہے وہ کسی ڈاکومنٹ کو چرانا ہے، یعنی تھیفٹ کمٹ کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ اسی گھر میں گھستا ہے، لیکن اس کا انٹینشن کیا ہے، ڈیتھ کمٹ کرنا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ہاؤس ٹریسپاس کا جو آفینس ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا دونوں جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے برابر خطرہ پیدا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے کہ آبویسلی نہیں، کیونکہ ڈاکومنٹ چرانا اور قتل کرنا، یہ دونوں کی جو سیویریٹی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جتنا سیریس انٹینڈنٹ آفینس ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ سخت ہوگی۔ سو اب دیکھتے ہیں ہم سیکشن نمبر 449 کو، بلکہ ایک بار یہاں پہ چونکہ یوز ہوا ہے، جو آفینس یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ہاؤس ٹریسپاس کا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب تک ہم ہاؤس ٹریسپاس کو نہیں سمجھیں گے ہم ان آفینسز کو نہیں سمجھ سکتے۔ سو یہ جو بیس آفینس ہے ہاؤس ٹریسپاس کا، اس کو ایک بار جو ہے وہ ریوائز کر دیتے ہیں۔ سو جو ہاؤس ٹریسپاس ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرمنل ٹریسپاس کرتا ہے، کرمنل ٹریسپاس کیا ہے، اگر آپ نے پریویس ویڈیو جو ہے فالو کی ہے تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے پریویس ویڈیو لیکچر جو ہے وہ فالو نہیں کیا تو جسٹ فار دا سیک آف ریپیٹیشن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ جو کرمنل ٹریسپاس ہے، اگر کوئی شخص کسی انلیگل طریقے سے کسی پراپرٹی میں انٹر ہوتا ہے، اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ انکلوزڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اوپن پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، انکلوزڈ مینس کوئی گھر، شام، فیکٹری، اس طرح، اور جو اوپن پراپرٹی ہے اس میں جیسے پلاٹ، گارڈن، زمین وغیرہ آ جاتے ہیں۔ سو اگر کوئی شخص انٹر ہوتا ہے کسی کی پراپرٹی میں، اگر کوئی شخص اس کی پوزیشن رکھتا ہے اس پراپرٹی کی، یعنی اونر کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف پوزیشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی انٹری کا جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کوئی اوفینس کمٹ کرنا چاہیے ہونا چاہیے، یا وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں اس پراپرٹی میں ان کو ڈرانا دھمکانا ہونا چاہیے، یا ان کی انسلٹ کرنا ہونا چاہیے،
یا ان کو انوائے کرنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کرمنل ٹریسپاس ہوگا۔ سو جو کرمنل ٹریسپاس ہے اس کے دو پارٹس ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی ان لیگل طریقے سے جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو اس کا لنک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص انٹر ہوتا ہے تو وہ لافل طریقے سے انٹر ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس لیگل رائٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہ اگزامپل دی تھی کہ ہم سب کو بینک جانے کا لیگل رائٹ ہوتا ہے لیکن ود ان ٹائمنگ، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹر تو لافل طریقے سے ہوئے، یا ایک ہی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کا کوئی ریلیٹیو ہے، تو یہ تو لافل انٹری ہے۔ لیکن لافل انٹری کے بعد اس کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہاں پہ جو اسٹے کر رہا ہے نا وہ اب ان لافلی ہے۔ جیسے اب بینک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ، اور جو اے ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کاؤنٹر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کس مقصد کے لیے، کس انٹینشن کے لیے؟ کہ وہ کیا کرے گا، انٹیمیڈیٹ، انسلٹ یا انائی کرے گا کسی پرسن کو، یا جو ہے اس کا انٹینشن جو ہے آفینس کمٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کرمنل ٹریسپاس ہے۔ کرمنل ٹریسپاس کو ہم نے کیوں دیکھا؟ کیونکہ آج جو ہم سیکشن دیکھ رہے ہیں اس میں ہاؤس ٹریسپاس ہے۔ تو ہاؤس ٹریسپاس کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نے کرمنل ٹریسپاس کو نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ریپیٹ کیا۔ اور جو ہاؤس ٹریسپاس ہے، ہاؤس ٹریسپاس کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرمنل ٹریسپاس جو ہے کمٹ کرے گا، یہ کرمنل یعنی اس کی جو مین انگریڈینٹس ہے اس کو پروف کرنا ضروری ہے۔ کس طرح؟ بائی انٹرنگ انٹو اور ریمیننگ ان اینی بلڈنگ ٹینٹ اور ویسل یوز ایز اے ہیومن ڈویلنگ اور ان اینی بلڈنگ پلیس آف ورشپ یا پلیس فار دا کسٹڈی آف پراپرٹی۔ اگر یہ کرمنل ٹریسپاس جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے، یا یہ انٹر، یہ ان دو لمس کے ذریعے سے، بائی انٹرنگ بھی ہو سکتا ہے کو کہ وہ لافلی وہاں پہ انٹر ہو جائے، یا اگر وہ لافل طریقے سے انٹر ہوا ہے لیکن وہاں پہ جو وہ اسٹے کرتا ہے وہ ان لافل ہو۔ ان اینی بلڈنگ، بلڈنگ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے لکھے ہیں کہ اینی بلڈنگ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی ٹینٹ ہو، کوئی ویسل ہو، یعنی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہیومن ڈویلنگ، ہیومن رہائش کے لیے یوز ہو رہی ہو۔ اگر کوئی نئی نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنی ہے جس میں لوگوں نے ابھی رہائش اختیار نہیں کی، تو وہ اس سیکشن کے انڈر ہاؤس ٹریسپاس میں نہیں آتی۔ یا اگر کوئی بہت پرانی بلڈنگ ہے اور اس کا جو اونر ہے وہ مہینے میں ایک بار چکر لگاتا ہے، تو تب بھی اس کو ہیومن ڈویلنگ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یا کوئی ایسی بلڈنگ جو پلیس آف ورشپ کے لیے یوز ہوتی ہیں، جیسے مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہو گیا، چرچ ہو گیا، یہ ساری۔ یا کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی بلڈنگ جو چاہے وہ بلڈنگ ہو چاہے وہ جگہ ہو، کیونکہ یہاں پہ ٹینٹ بھی یوز ہوا ہے اور وسل بھی۔ اگر کوئی ایسا وسل اور ٹینٹ ہے جو کہ کسٹڈی آف پراپرٹی کے لیے یوز ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ویئر ہاؤس ہے، گودام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ پراپرٹی اسٹور کی جاتی ہے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہاؤس ٹریسپاس جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے۔ سو اب ہم آتے ہیں سیکشن نمبر 449 کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ۔ اگر کوئی شخص جو ہے ہاؤس ٹریسپاس کمٹ کرے، کس ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ، یعنی کوئی شخص جو ہاؤس ٹریسپاس کمٹ کر رہا ہے نا، جو سیکشن نمبر 442 میں ڈیفائن ہے، وہ اس کے ہاؤس ٹریسپاس کے پیچھے جو ریزن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، ان آرڈر ٹو کمٹنگ آف اینی اوفینس، یعنی ابھی یہاں کمٹس نہیں لکھا ہوا، اس نے کیا نہیں ہے کمٹنگ، یعنی وہ اس کی جو ہاؤس میں انٹری ہے نا، اب ہاؤس سے مراد صرف گھر نہیں ہے، وہ آپ سیکشن نمبر 442 میں دیکھ چکے ہیں کہ ہاؤس ٹریسپاس میں ہاؤس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ سو یہ جو ہاؤس ٹریسپاس وہ کمٹ کر رہا ہے، وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اس گھر میں انٹری جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، کمٹنگ آف این اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ، یعنی کوئی ایسا اوفینس کمٹ کرنا جس کی سزا پینل کوڈ میں کیا ہے، ڈیتھ ہے۔ یعنی یہاں جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے، وہ پنشمنٹ کے اوپر ہے، اوفینس کے نام کے اوپر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان پینل کوڈ میں کچھ ایسی اوفینسز ہیں جن کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے، جیسے مرڈر ہے، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان ہے، یا کچھ ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز ہیں، یا جو سیکشن نمبر 295C ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس پیش کیے جائیں تو اس کی پنشمنٹ بھی جو ہے ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں وہ تمام اوفینسز شامل ہیں جس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہے۔ سو اگر کوئی ایسا اوفینس کرنے کی نیت سے وہ ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ فار لائف ہوگی، اور ود ریگرس امپریزنمنٹ فار اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئر، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا۔
یہ آج جو ہم سیکشن نمبر 449 سے لے کر 452 تک کے جو سیکشنز دیکھ رہے ہیں یہ ایگریویٹڈ فارم ہیں کس کے؟ ہاؤس ٹریسپاس کے، یعنی جو سیکشن نمبر 442 ہے، یہ 442 اس کے ایگریویٹڈ فارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے؟ اس میں 3 قسم کی پنشمنٹ ہے اوکے۔ یہ تو ایک تو یہ ہے امپریزنمنٹ فار لائف، یعنی عمر قید کا کلوز تو ہوگی، یا دوسری جو پنشمنٹ ہے وہ سمپل یعنی امپریزنمنٹ فار لائف نہیں ہے، امپریزنمنٹ ہے۔ اور امپریزنمنٹ بھی اگین اس میں امپریزنمنٹ چونکہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ریگریس یا سمپل، تو اس میں بھی چوز کر کے ریگریس امپریزنمنٹ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کی جو ریگریس امپریزنمنٹ ہے جو ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئرس، یعنی جو 10 ایئرس ہے یہ کیا ہے؟ یہ منیمم ٹائم ہے۔ ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئرس یہ میکسیمم ٹائم ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم ہے، یعنی 10 سال سے کم ہو سکتی ہیں لیکن 10 سال سے بڑھ نہیں سکتی۔ اور یہ جو فائن ہے یہ اوبلیگیٹری ہے۔ اب یہ جو پنشمنٹ ہے یعنی امپریزنمنٹ پر لائف، ریگریس امپریزنمنٹ پلس فائن، یہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن نمبر 53 سے لی گئی ہے، کیونکہ جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ لسٹ آف پنشمنٹ دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری پنشمنٹ ہے اور اس کے لیے 7 نمبر کی پنشمنٹ جو ہے چوز کی گئی ہے، اور دوسری جو ہے یہ 8 نمبر والی، اور تیسری جو پنشمنٹ ہے وہ اس کی جو لاسٹ 10 نمبر والی پنشمنٹ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے فائن۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ 3 پنشمنٹ جو ہے اس اوفینس کی لیے چوز کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں دی جائیں گی، یہ کورٹ کی فکس اور سرکمسٹانسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لگنی چاہیے۔ سو اوکے، اور یہ جو امپریزنمنٹ اوکے یہ والی جو ہے نا ریگریس امپریزنمنٹ، تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو 8 نمبر والی پنشمنٹ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اونلی امپریزنمنٹ کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ڈسکرپشن کی ہوتی ہے، ریگریس اور سمپل، اور اس اوفینس کے لیے یہ والی چوز کی گئی ہے، یعنی 8(1), کیونکہ یہاں اسپیسیفائی کیا گیا ہے۔ اگر کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہو تو یوزولی لکھا ہوتا ہے ایدر ڈسکرپشن، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایدر ڈسکرپشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دیں، چاہے تو وہ سمپل امپریزنمنٹ دیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو اپنی یاد رکھنی ہے نا، جو ایکچوئل اوفینس ہے نا، جو پنشیبل ود ڈیتھ ہے، اس کا کاز ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کمٹنگ، یعنی فار ایگزامپل اگر اے جو ہے وہ کسی گھر میں قتل کرنے کی نیت سے گھستا ہے، لیکن پولیس فوراً آ جاتی ہے اور قتل نہیں ہو پاتا، تو پھر بھی اگر انٹینشن پروف ہو جائے تو سیکشن نمبر 449 جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے، کیونکہ سیکشن کا فوکس کس کے ہیں، کس کے اوپر ہے؟ انٹری کا جو آبجیکٹیو ہے اس کے اوپر ہے، نہ کہ آبجیکٹیو کا سکسیسفل کمپلیشن۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 450 کو۔ یہ سیم اسی اسٹرکچر، فلاسفی اور لیگل ریزننگ کی بات کرتا ہے جو اوپر والے سیکشن کے ہیں، یعنی یہ ان کی یہ بلکہ آج کا جو پورا سیکشن ہے نا، پورا لیکچر ہے، ان سب کی جو اسٹرکچر ہے، فلاسفی ہے اور لیگل ریزننگ ہے، وہ سب کی سیم ہے آلموسٹ۔ سو ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ offense punishable with imprisonment for life. Whoever commits trespass in order to committing of any offense punishable with imprisonment for life. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس نیت سے کسی کی کوئی ہاؤس ٹریسپاس جو ہے وہ کمٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا offense کمٹ کرنا چاہتا ہے جس کی جو پنشمنٹ ہے وہ لاء میں کیا ہے؟ imprisonment for life ہے۔ اب اس میں بہت سارے جو offenses ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، جس میں PPC کا یعنی جو سیکشن نمبر 376 ہیں جو ریپ کو ڈیفائن کرتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں جو ڈیکوائٹی ہے، ڈیکوائٹی ود مرڈر ہے، اس کی بھی امپریزنمنٹ فار لائف پنشمنٹ ہے، امپریزنمنٹ فار لائف ہے، یا جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اگر کوئی پبلک سرونٹ کمٹ کرتا ہے، یا بینکر یا مرچنٹ یا ایجنٹ والا جو سیکشن تھا اگر وہ ہو تو بھی اگر اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ امپریزنمنٹ فار لائف ہو سکتی ہے، یا اگر جو لوگ ہیبیچولی اسٹولن پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں، یا کچھ ٹیررزم ریلیٹڈ جو اوفینسز ہیں جن کی پنشمنٹ امپریزنمنٹ فار لائف ہے، اگر اس اوفینس کو کمٹ کرنے کی نیت سے ایک ہاؤس ٹریسپاسنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو پھر ایسا جو ہو ایور ہوگا اس کو پنش کیا جائے گا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن ناٹ ایکسیڈنگ 10 ایئر، یعنی یہ 10 ایئر ہے یہ کیا ہے؟ 10 ایئر سے پنشمنٹ نہیں بڑھے گی، یہ میکسیمم ٹائم لمٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فائن ہے وہ بھی لازمی ہے۔
اور پھر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس ٹریسپاس ان آرڈر ٹو کمٹ اوفینس پنشیبل ود امپریزنمنٹ، یعنی کوئی ایسے اوفینسز جس کی پنشمنٹ جو ہے، یہ جو امپریزنمنٹ کا لائک ہے نا، یہ والی جو ہے، یہ والی پنشمنٹ ہے 7th نمبر والی امپریزنمنٹ کا لائک. اور جو ابھی ہم نے دیکھی امپریزنمنٹ وہ کیا ہے، وہ 8 نمبر والی ہے. سو یہ دو ڈفرینٹ پنشمنٹس ہیں. سو اب اگر کوئی کسی کے کوئی ہاؤس ٹریسپاس کمٹ کرتا ہے کس نیت سے کہ وہ کوئی ایسا آفینس کمٹ کرے جو پاکستان پینل کوڈ میں امپریزنمنٹ اس کی پنشمنٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا. Whoever commits house trespass in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punishment with imprisonment of either description which may extend to 2 years، جو 2 سال تک بڑھ سکتی ہیں، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. اینڈ آف دا offense intending to be committed is theft، لیکن اگر وہ offense جو کمٹ ہوا ہے وہ theft ہے، the term of imprisonment may extend to 7 years، تو پھر کیا ہوگی، پھر 7 ایئر ہوگی. کیونکہ جو نارمل theft ہیں جس کو ہم نے سیکشن نمبر 378 میں دیکھا تھا، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ تو 3 ایئر ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ امپریزنمنٹ پنشیبل ود امپریزنمنٹ. اوکے، اب یہاں بھی جیسے لکھا ہے نا کہ ود امپریزنمنٹ، تو اب اس میں یہ تو نہیں لکھا نا کہ کتنے سال کی امپریزنمنٹ، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ فکس جو ٹائم لمٹ ہے وہ نہیں بتایا ہوا کہ کتنے سال کی امپریزنمنٹ، کتنے مہینوں کی امپریزنمنٹ. سو صرف امپریزنمنٹ کا وہ ہوا ہے، یعنی وہ منتھس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایئرس کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے تھفٹ کی 3 ایئر ہے، لیکن یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چوری کی نیت سے ہاؤس ٹریسپاس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ 7 ایئر میں بھی ایکسٹینڈڈ ہو، اس کی جو سزا ہے وہ 7 سال تک بڑھائی جا سکتی ہیں. اور یہ جو امپریزنمنٹ والے آفینسز ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، آلموسٹ یعنی جو میجورٹی آفینسز ہوتے ہیں وہ یہی امپریزنمنٹ والے ہی ہوتے ہیں جن کی پنشمنٹ امپریزنمنٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو سیکشن نمبر 452 ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہاؤس ٹریسپاس آفٹر پریپریشن پر ہارٹ اسالٹ اور رانگفل ریسٹین. یہاں پہ کون سا ورڈ یوز ہوا ہے، یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے پریپریشن کا. سو یہاں پہ جو لا ہے وہ یہ کوشچن کرتی ہے کہ کیا تم صرف ہاؤس ٹریسپاس کر کے آئے ہو یا ہاؤس ٹریسپاس سے پہلے وائلنس کی تیاری بھی کر کے آئے ہو. دیکھیں یہ پریپریشن فار ہرٹ ہے، اسالٹ ہے، رانگفل ریسٹین ہے. تو یہ کیا ہے، یہ وائلنس کے ذریعے سے ہی کسی کو ہرٹ کاز کی جا سکتے ہیں، یا اسالٹ یا رانگفل ریسٹین، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن نمبر 450 اور 452 سے اس کی جو فلاسفی ہے یہ ڈفرینٹ ہے. جو سیکشن نمبر 452 ہے اس میں جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے، پریپریشن کے اوپر ہے. جو اوپر کے 2 سیکشنز تھے اس میں ہم نے کیا، اوپر کے جو 3 سیکشنز تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو لا کا فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے، جو انٹینڈڈ آفینسز ہیں ان کے اوپر. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ whoever commits house trespass، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہاؤس ٹریسپاس کمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کمٹ کرتا ہے، he made preparation for causing hurt. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ whoever causes hurt، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ having made preparation، یعنی صرف انٹینشن جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہارٹ کاز کر دے. جو اگر اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے تو بھی یہ کافی نہیں ہے. اصل چیز کیا ہونی چاہیے، پریپریشن ہونی چاہیے. اور پریپریشن کا کیا مطلب ہے کہ آفینس کمٹ کرنے کے لیے جو پریکٹیکل ارینجمنٹس یا ریڈینیس ہیں وہ سب یعنی تیار کر لینا، کریٹ کرنا. یعنی ایکیوز نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینا شروع کر دیو. اب اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہیں کہ پانی ایگزامپل اے ہیں، وہ گھر میں گھسنے سے پہلے کیا کرتا ہے، پسٹل لوڈ کرتا ہے، چاقو اپنے پاس رکھتا ہے، یا رسی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہتھ کڑی لے کر آتا ہے. تو یہ سب کس کی نشانی ہے، یہ پریپریشنز کی ایگزامپلز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فار کازنگ ہرٹ، یعنی اس نے پریپریشن کس مقصد کے لیے کی ہو کہ میں ہرٹ پہنچاؤں گا. اگر مطلب اس کو کوئی ریزسٹنس شو کرنی پڑے ہاؤس ٹریسپاس جو کمٹ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر ڈنڈا لے کر جو ہے گھر میں گھستا ہے تاکہ وہ اونر کو مارے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اونر کو مارے، لیکن اس نے ڈنڈا لے کر پریپریشن تو کر لی ہے نا، ہیونگ میڈ، یعنی اس نے پوری کر لی ہے. فار کازنگ ہرٹ ٹو اینی پرسن اور فار اسالٹنگ اینی پرسن، یعنی اسالٹ کا مطلب سیکشن نمبر جو 351 ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فورس کا امیڈیٹ اپریہنشن پیدا کرنا. یعنی ایک
کرمنل فورس ہے نا جس کو ہم نے سیکشن نمبر 350 میں دیکھا تھا، وہ اس میں ایکچوئل ایکشن جو ہوتا ہے کرمنل فورس میں وہ یوز ہوتا ہے، جبکہ جو اسالٹ ہوتا ہے اس میں ایکچوئل جو کرمنل فورس ہے وہ یوز نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کو اپریہنشن ہو نا، جس سے اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ کو یہ اپریہنشن ہوتی ہے کہ اوکے اس نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ مجھے مارنے کے لیے، اب اس نے ایکچوئل کرمنل فورس آپ کے اوپر ابھی اپلائی نہیں کیا، تو یہ کیا ہے اس اسٹیج میں یہ اسالٹ ہے. یعنی اگر کوئی اس کے لیے بھی پریپریشن کی گئی ہو نا اسالٹ ٹو اینی پرسن، تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور فار رانگفلی ریسٹریننگ اینی پرسن، یا اگر وہ کسی کو رانگفلی ریسٹرین کرنے کے لیے اس نے کوئی تیاری کی ہو، یعنی اگر اس کے پاس رسی ہیں، کوئی چین ہیں، کوئی ہینڈ کپس ہیں، اگر وہ یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ لے کر آیا ہو تاکہ وہ کیا کر سکیں، کسی کو رانگفلی ریسٹرین کر سکیں، یعنی کسی کو روک سکیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پریپریشن جو ہے یہاں پہ ہیونگ میڈ ہے، یعنی اس نے مکمل کر لی ہے. اور پر پوٹنگ اینی پرسن ان فیئر، اب جو ایکچوئل ہرٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ صرف فیئر کریٹ کرنے کی اس نے تیاری کی ہوئی ہے نا تو یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے. یا جو ایکچوئل ہرٹ ہے یعنی اس کی بھی وہ ضروری نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل فیئر آف ہرٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس لوڈڈ پسٹل ہو، اگر وہ کسی کو دکھائے تو لازمی بات ہے اس سے فیئر آف ہرٹ کاز ہوتا ہے نا. یا فیئر آف جو اسالٹ ہے یعنی اسالٹ کی دھمکی دینے کے لیے اگر اس نے کوئی تیاری کی ہے، یا جو رانگفل ریسٹرین ہے اس کے لیے، جیسے گیٹ لاک کرنے کے جو ٹولز ہوتے ہیں نا، تاکہ وہ اس کو بند کر سکے اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو رانگفلی ریسٹرین کر سکیں، ٹھیک ہے. یا رسی لے کر آنا، تو یہ ساری اگزامپل کیا ہو سکتی ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل چیزیں ہوں، اگر صرف فیئر پیدا کرنے کی بھی تیاری کی گئی ہو یا اوفینس کمٹ کرنے کی تیاری کی گئی ہو، ایکچوئل اوفینس کا یہ جو 3 قسم کے اوفینس یہاں پہ منشن ہے نا، اس کا ایکچوئل کمیشن سے کوئی وہ ضروری نہیں ہے ان کا ہونا، صرف پریپریشن ہونا ضروری ہے. یا اگر ان کا فیئر کی پریپریشن بھی کی گئی ہو تو تب بھی جو ہے وہ اوفینس جو ہے وہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایسا جو شخص ہوگا وہ پنشیبل ہوگا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 7 ایئر تک، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. دیکھیں اگر ہم اس کی اگزامپل لے لیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، ان 2 افراد ہیں، وہ ہاؤس ٹریسپاس کرتے ہیں، وہ ایک ہی گھر میں گھستے ہیں، ہم ازیوم کرتے ہیں اے اور بی ہے، ٹھیک ہے. وہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی گھر ہے سی کا، اس میں انہوں نے ہاؤس ٹریسپاس کرتے ہیں. جو اے ہے یہ ہاری ہار جاتا ہے، اور یہ جو بی ہے اس کے پاس لوڈڈ پسٹل بھی ہے، اس کے پاس چھری بھی ہے، اس کے پاس جو مرچ والی سپرے ہیں یعنی پیپر سپرے ہیں وہ بھی ہیں. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مین اوفینس کرمنل ریسپانس تو دونوں نے ایک جیسا کیا ہے، لیکن کیا دونوں کی جو کریمنلٹی ہے وہ ایک جیسی ہے؟ کریمنلٹی تو ایک جیسی نہیں ہے نا. جو دوسرا اوفینڈر ہے یعنی یہ جو بی ہے، اس نے پہلے سے وائلنس کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے. سو اس لیے اس کا جو ڈینجر لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ تو خالی ہاتھ ہیں، تو اس سے تو سی کو خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فار ایگزامپل اگر سی جو ہے وہ ریزسٹنس شو کرتا ہے، یا یہ جو بی ہے یہ اس نیت سے آیا ہو کہ میں نے سی کو ہرٹ کرنا ہے یا اس کو میں نے روکنا ہے یا ان کو دھمکا رہا ہے، تو پھر یہ جو آفینس کر رہا ہے یہ اب ایگریویٹڈ آفینس میں بدل جائے گا. سو جو سیکشن نمبر 452 ہے یہ ہاؤس ٹریسپاس کو اس لیے ایگریویٹڈ آفینس بناتی ہے کہ کیونکہ اکیوز جو ہے وہ صرف اویر ترونی طور پر گھر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلی ہی سی ہرٹ، اسالٹ یا رانگفل ریسٹرین یا ان کا جو خوف ہے وہ پیدا کرنے کی پریکٹیکل تیاری کر کے آیا ہوتا ہے. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کا فوکس ہے ہاؤس ٹریسپاس بیسڈ آن انٹینڈڈ اوفینسز. سو یہ اصل میں ہے ہاؤس ٹریسپاس ہی، لیکن اس کی ایگریویٹڈ فارمز ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ایگریویٹڈ فارمز ہوتی ہیں اس کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو بیس اوفینس ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو بیس اوفینس ہے وہ کیا ہے، وہ ہاؤس ٹریسپاس ہے. تو اگر ہم ہاؤس ٹریسپاس کی پنشمنٹ دیکھیں تو یہ ہے ہاؤس ٹریسپاس کی پنشمنٹ. اوکے، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ منشن ہے سیکشن نمبر 48 میں. تو یہ کتنی ہے جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں؟
1 ایئر تک، اور اس کے اوپر جو فائن ہے وہ 3000 روپیز ہے. لیکن اگر ہم ان کی جو ایگریویٹڈ فارمز ہیں ان کی اگر ہم پنشمنٹ دیکھیں، جیسے یہ والا آج کا جو ہمارا سیکشن ہے، تو یہ 10 ایئرز ہیں، یہ اگین 10 ایئرز ہیں، یہ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 ایئرز ہیں، اور ساتھ میں فائن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو 52 ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے 7 ایئرز تک ہے. یعنی جتنی زیادہ یہ کرمنل لا کا یہ پرنسپل ہے کہ جتنی زیادہ سیویریٹی زیادہ ہوگی، بڑھے گی offense کی، اتنی ہی زیادہ اس کی پنشمنٹ بڑھے گی. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر اس لیکچر کے حوالے سے آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر ویڈیوز کی مزید امپرومنٹ کے حوالے سے آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی آپ میں دے سکتے ہیں. تھینک یو.